أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بریف ہسٹری آف مسلم رولرز ان انڈیا 712 to 1857. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو ہم شروع کریں گے محمد بن قاسم سے. محمد بن قاسم کا اپنا نام تھا عماد الدین. محمد بن قاسم پیدا ہوئے 31 دسمبر 695 کو اور وفات پا گئے 18 جولائی 715 کو. اس وقت جب یہ اس کا سپہ سالار تھا حجاج بن یوسف کا، تو اس وقت دور چل رہا تھا امیت دور تھا، اور حجاج بن یوسف جو ہے اس کے سسر تھے. اب ایک رشتے میں یہ اس کے جو محمد بن قاسم ہے اس کے بھتیجے بھی لگتے تھے. تو انہوں نے ان کو راجہ داہر کے لیے بھیجے. جب یہ تھرڈ اٹیک تھا تو انہوں نے راجہ داہر کو ارور کے مقام پر جو ہے شکست دے دی. ارور جو ہے ابھی سکر میں ہے، یہ سکر کا ایک مقام ہے جو سندھ میں آتا ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس خلیفہ کا نام تھا خلیفہ ولید عبد الملک. اور جو تیسرا جو اٹیمپٹ تھا جو حجاج بن یوسف کر رہا تھا، تو انہوں نے خلیفہ ولید عبد الملک سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ جنگ میں ہار گیا تو اس سے 3 گنا میں آپ کو دوں گا، لیکن مجھے اس کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں وہاں پر حملہ کر سکوں. تو خلیفہ ولید عبد الملک نے جو ہے اس کو اجازت دے دی اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور راجہ داہر کو جو ہے سکر کے مقام پر اروڑ کے مقام پر جو ہے اسے شکست ہو گئی. اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور آتا ہے الپتگین کا. اس کے بعد جو ہے سبکتگین ہے جو والد صاحب ہیں کس کے، محمد غزنوی کے. جب سبکتگین جو ہے وفات پاتے ہیں تو اس وقت جو رولر ہیں وہ بن جاتے ہیں محمد غزنوی. اس کی ایج ہوتی ہے 27 ایئر ایج، اور یہ ایرا ہوتا ہے 1997 کا. محمد غزنوی ایک بہت بہادر سپہ سالار تھے اور اپنے دور کے بہترین جنگجو بھی رہے ہیں. انہوں نے 17 حملے کیے انڈیا پر، اور اس کا پہلا حملہ جو تھا وہ 1000 AD میں تھا، اور لاسٹ جو تھا وہ سومنات میں، جو سومنات کا مندر تھا، اور اس سے لات و غزا جو جتنے بھی بت تھے اس کو جو ہے انہوں نے مار گرا دیا گیا، اور اس سے کافی خزانہ اس کے ہاتھ میں لگا. اور آج کل یہ جو سومنات ہے یہ جگہ جو ہے انڈین گجرات میں واقع ہے، اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ 1026 تھا، اور یہ اس کا لاسٹ اٹیمپٹ تھا. اس کے بعد جو دور آتا ہے، کیونکہ لاسٹ امپیرر تھا جو غزنوی کا تھا وہ خسرو ملک تھا، اور وہ شہاب الدین محمد غوری کے ہاتھوں جو ہے شکست کھا چکا تھا 1186 کو. غوری ڈائنیسٹی شروع ہو چکی تھی یہاں پر 1186 سے. لہٰذا فرسٹ بیٹل آف ترائن جو ہوئی، جو کہ ترائن جو ہے ہریانہ میں ہے، جو انڈیا میں ہے، اس کی پہلی لڑائی جو ہے ہوئی وہ جو راجہ ہے پرتھوی راج چوہان سے. تو 1191 میں اس کو تو شکست ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر 1192 میں دوبارہ حملہ کیا، اور اس میں کافی زیادہ ہندو جو ہے مارے گئے، اور راجہ پرتھوی راج چوہان بھی جو ہے اس میں جو ہے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر دہلی سلطنت کا دور شروع ہوتا ہے. جو ٹائٹل ہے سلطان وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شہاب الدین محمد غوری کا جو سب سے تابعدار غلام تھا وہ تھا جو قطب الدین ایبک تھا. تو اس کو جو ہے یہاں کی جو ہے سلطنت دے دی گئی، اور اس کو کہتے ہیں سلطنت غلامہ، یعنی سلیوری ڈائنیسٹی ہم اس کو گردانتے ہیں. اب یہاں ایز اے ہول اگر ہم لے لیں تو جو یہ ایرا ہے وہ شروع ہوتا ہے 1206 سے لے کر 1526 کو، اور پھر آگے سلائیڈز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. دیکھیں مارکو پولو کو تو آپ جو نے پڑھا ہوگا، کیونکہ وہ آیا تھا 1271 میں، اور پھر 1295 تک یہاں پر رہا. یہ کون کون سے راستوں سے آئے؟ یورپ سے رشیا کو، رشیا سے سینٹرل ایشیا کو پہنچا، پھر جو ہے یہ چائنا کو، اور چائنا کی سے یہ جو ہے انڈین سب کنٹیننٹ کو جو ہے پہنچا. اب اگر ہم اس ڈائنیسٹیز کو مزید بڑھائیں تو جو سلیو ڈائنیسٹی تھا وہ 1206 سے لے کر 1290 تک تھا. اب اس کے بعد جو دوسری ڈائنیسٹی آتی ہے وہ خلجی ڈائنیسٹی آتی ہے. خلجی ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1290 سے لے کر
1320 तक है। ये 30 साल का अरसा आता है। इसके बाद तीसरी जो डायनेस्टी आती है वो तुगलक डायनेस्टी आती है, जो 1320 से लेकर 1404 तक है, जो तकरीबन 94 साल का अरसा बनता है। इस दौरान ये जो तुगलक डायनेस्टी है, इस दौरान जो एक बहुत बड़ा सियाह है वो है इब्न बतूता। वो 1333 या 34 को जो है यहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान जो है तैमुरलंग का हमला होता है। उसके बाद सादात डायनेस्टी आती है 1414 से लेकर 1451 तक। फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और सादात डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर लोदी डायनेस्टी आती है, जो कि बहलोल लोदी से जो शुरू होती है 1451 से लेकर 1526 तक, जो कि लास्ट दिल्ली रूलर्स भी कहलाते हैं, लोदी डायनेस्टी। ये एक लास्ट डायनेस्टी थी फॉर दिल्ली। इसके जो सबसे मशहूर है वो तीन है। बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी वो है जिन्होंने आगरा सिटी की बुनियाद रखी। इसके बाद इब्राहिम लोदी इसके लास्ट रूलर्स थे। लोदी खानदान के लास्ट रूलर थे। और इसके दौर में ही वास्को डे गामा आया 1498 में, जो कलकत्ता पहुंचा समंदरी रास्तों के जरिए से। और यहाँ पर पहली पानीपत की जो है वार होती है। अब ये पानीपत वार किस दो रूलर्स के दरमियान जो है लड़ी गई थी? तो वो होती है जो पहली पानीपत की वार होती है वो होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। अब ये इब्राहिम लोदी जो है वो लास्ट रूलर है लोदी डायनेस्टी का। तो यहाँ से जो है मुगल पीरियड जो है शुरू हो जाता है। जो मुगल एरा है वो 1526 से लेकर 1857 तक है। लेकिन याद रखें, इसमें अक्सर कहते हैं कि ये 1526 से लेकर 1857 तक ही है, लेकिन इसमें 15 साल स्किप है, क्योंकि वो जो 15 साल का अरसा है वो सूरी डायनेस्टी का अरसा है। जो जो ये नाम आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी ने जो है डिफीट किया था 1540 में हमायून को। क्योंकि ये शेरशाह सूरी जो था, ये मुगल डायनेस्टी का, ये मुगल खानदान का एक अहम बंदा था। लेकिन फिर इसने जो है रिज़ाइन कर दिया और 1528 में मुगल खानदान से अलग अलग हो गया। फिर इन्होंने जो है बाबर के मौत के बाद जो हमायून तख्तनशीन होता है, तो उसके साथ इसकी लड़ाइयाँ होती हैं और 1540 में उसको डिफीट कर हमायून जो है ईरान को चला जाता है। तो ये 1540 से लेकर 1556 तक जो एरा होता है, ये मुगल डायनेस्टी में नहीं आता, ये आता है सूरी डायनेस्टी में आता है। और इस दौरान जो सेकंड वर्ल्ड वार सेकंड जो पानीपत की वार होती है, ये फिर 1556 को। तो इसके बाद सूरी डायनेस्टी में जो है उसको शिकस्त दे दी जाती है और हुमायूं दोबारा आ जाता है यहाँ। लेकिन ये यहाँ पर जो सेकंड पानीपत वार होती है, ये किसके दरमियान होती है? अब ये हेमू बकाल के दरमियान, जो कि सूरी डायनेस्टी का सिपहसालार है, और यहाँ पर बहराम खान के दरमियान जो है होती है। लेकिन हेमू बकाल जो है शिकस्त का जाता है, और बहराम खान जो है ये जीत जाता है, और इसका सेहरा किसके सर पर आ जाता है? अकबर के सर पर। तो अकबर जो है रूलर बन जाता है 1556 से 1624 तक। ये 50 साल की जो है हुकूमत करता है। इसके दौर हुकूमत में ही दीन इलाही आ जाता है, क्योंकि ये चाहता है कि एक ऐसा दीन बनाया जाए जिसकी वजह से सब जितने भी अदियान हैं, चाहे वो हिंदुइज्म है या जीनिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, ईसाइयत है, इन सबको एक दीन बनाया जाए और एक ऐसा दीन तलाश किया जाए जिसकी मदद से इन सबको एक किया जाए, और ताकि हम मेरे गवर्नमेंट में ये सब एक रहें। तो इस बिना पर इन्होंने एक ऐसा दीन इजाद किया जिसमें इनको सजदा किया जाता है, जो इस्लाम के रूह से बिल्कुल गलत था। और अब ये कब आता है? जब ये वापस आता है तो यहाँ पर ये एक मस्जिद सा बना लेता है, और उस मस्जिद में ये मुनाजरे करवाता है, और उस मुनाजरों में ये मुख्तलिफ अदियान के लोगों को यहाँ पर दावत देते हैं जुमेरात के दिन। और यहाँ पर ये अदियान वाले लोग एक दूसरे से मुनाजरा करते हैं। तो यहाँ से इनकी ज़हन ये कभी जीन मत की तरफ जाता है, कभी हिंदू मत की तरफ जाता है, कभी क्रिश्चियनिटी की तरफ जाता है। तो मतलब है कि ये मुख्तलिफ अदियान की तरफ जो है चला जाता है। और इस बिना पर फिर ये एक ऐसे दीन की तलाश में रहता है ताकि इन सबको मिलाकर हम चल सके, तो इसका नाम है दीन इलाही। लेकिन हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ने एक जो है मूसा पैदा किया हुआ है। तो इसलिए मुजरिम अफ़सानी का जो 1564 में पैदा हुए थे, और फिर 1624 में इसकी वफ़ात हुई।
اب جو مجدد افسانی ہے تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے تبلیغ شروع کی، پھر اس کو گوالیار میں جو ہے بند کر دیا گیا، اور لیکن انہوں نے اپنی تبلیغ جو ہے جاری رکھی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے دین الہی مکمل ختم ہو گیا۔ پھر بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 1703 کو پیدا ہوئے، 1762 کو وہ وفات پا گئے، اور وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے قرآن کو کی فارسی میں ترجمہ کیا، ایک بک لکھا حجت البلاغ، اس میں بہت زیادہ فقہی مسائل ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو لیٹر لکھا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے، اور یہاں پر جو جتنے بھی جیٹ ہیں اور مرہٹہ ہیں وہ یہاں پر قابض ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کہیں کہ یہاں پر آ جائے اور ان کے خلاف آپ جہاد کریں۔ لہٰذا وہ ان کے لیٹر پر یہاں پر آتا ہے اور ان سے لڑائی کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اب 1761 میں جو مغل کمزور ہو گئے تھے، اور جو مراٹھا جیٹ اور ابدالی کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس کو تھرڈ پانی پت وار کہتے ہیں، اور یہ لڑی گئی تھی 1761 میں۔ اچھا، اگر اس سے تھوڑا سا ہم اگر آگے جائیں، پیچھے جائیں، تو پیچھے جانے سے ہمیں ایک اور بات کی یہاں پر ایک پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ اینگلو انڈین وار جو ہوئی تھی 1686 میں، جو اورنگزیب کے زمانے میں ہوئی تھی، تو اس دوران جو ہے انہوں نے پولیٹیکل اس میں انٹرفیرنس جو شروع کر دیا تھا، لیکن اورنگزیب نے جو ہے اس کو کافی دبا دیا تھا۔ پھر نادر شاہ کا دور آتا ہے۔ نادر شاہ جو 1739 کو یہاں پر آتے ہیں، جو پیکاک بنا تھا، جو 1 کروڑ روپے کا اس وقت، جس میں بہت زیادہ زر و جواہرات اور موتی اور بہت ایسے زر و جواہرات اس میں لگے ہوئے، جسے ایک تخت بنایا گیا تھا جس کو پیکاک تخت کہتے ہیں، اور یہ بنایا گیا تھا شاہ جہان کے لیے۔ تو اس نے یہ بھی اڑا کے اپنے ساتھ جو ہے ایران واپس چلا گیا۔ پھر یہاں پر جو سب سے ایک 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 ایسی لڑائی مانی جاتی ہے جس کی وجہ سے برٹشرز کو کافی اختیار مل گیا، اور برٹش کافی ان کا کافی انٹرفیرنس یہاں پر ہو گیا، تو وہ ہے وار آف پلاسی۔ وار آف پلاسی ہوتی ہے جون 1757 میں۔ یہاں پر جو ہے جو سراج الدولہ ہوتا ہے، جو بنگال کا سراج الدولہ ہوتا ہے، وہ ان کی جنگ ہو جاتی ہے لارڈ کلائیو سے۔ ابھی بھی وہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ لارڈ کلائیو نہیں جیت سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے درباریوں کو خرید لیا، میر جعفر کو۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، میر جعفر جو تھا وہ غدار تھا، لیکن اس کی غداری کی وجہ کیا تھی؟ اس کی غداری کی وجہ یہ تھی کہ پہلے افغانستان انڈین سب کنٹیننٹ میں ایک پرمٹ ملتا تھا جس کا نام تھا دستک۔ اب یہ دستک جو ہے یہ انگریزوں کو ملا کرتا تھا، جس کے ذریعے سے وہ ٹیکس پے کیے بغیر جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی ان کو جو ہے اپنے سامان وغیرہ دے دیا کرتے کہ یار میرا سامان بھی لے لیں، میں آپ کے لیے جو ہے دستک جو ہے دلا دوں گا بادشاہ سے۔ تو اس بنا پر یہ اپنے سامان یہاں پر ایکسپورٹ کرتے تھے، جو مہنگے داموں ایکسپورٹ ہوتے تھے۔ تو اس بنا پر انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ سراج الدولہ نے اگر لارڈ کلائیو اور اس کے ساتھیوں کو، انگریز کو جو ہے ان کو یہاں سے بھگا دیا، تو ہم تو بالکل جو ہم مالا مال ہو چکے ہیں، ہم تو بالکل دو ٹکے کے رہ جائیں گے۔ تو اس بنا پر بھی میر جعفر نے، اٹ از آلسو ون آف دا فیکٹرز میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے۔ تو تو اس بنا پر جو میر جعفر تھا وہ کس کے ساتھ مل گیا؟ لارڈ کلائیو کے ساتھ جو ہے مل گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے 1764 میں، 1757 کا بدلہ لینے کے لیے 1764 میں ایک وار لڑی گئی، جو کہ میر قاسم اور مینرو کے درمیان تھی۔ جو مینرو تھا وہ ان کا جو ہے وہ اس جنگ کا سپہ سالار تھا، اور یہ ایک جنگ جو ہے یہ بھی میر قاسم نے جو ہے ہار دی۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے میسور کی۔ تو میسور میں 4 وار لڑے گئے۔ جو ٹیپو سلطان تھا وہ بیٹا تھا حیدر علی کا۔ جو لاسٹ وار تھی میسور، آج کل یہ جو بات کرتے ہیں میسور کی، تو یہ کرناٹکا میں ہے، یہ جو ہے انڈیا میں ہے۔ تو ٹیپو سلطان کو کی شہادت ہوئی 4 مئی 1799 کو، اور اس دور میں جو غدار تھا وہ تھا میر صادق۔ تو میر صادق جو ہے اس کا جو ہے غدار تھا۔ اب برٹشرز جو ہے مکمل یہاں پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہاں 1801 میں رنجیت سنگھ آ گیا تھا۔ رنجیت سنگھ 1839 تک رہا،
اور پھر 1839 کے بعد جو ہے جو سکھ گورنمنٹ تھی وہ کمزور ہونی شروع ہو گئی. اس کا ایک بیٹا تھا جے سنگھ، وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا. جو برٹشرز ہیں اب یہ مکمل پاورفل ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک پالیسی لے کر آئے تھے جو لارڈ ڈلہوزی لایا تھا. یہ نام میں نے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے ابھی لکھ لیا لارڈ ڈلہوزی. تو یہ لارڈ ڈلہوزی لایا تھا 1848 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ، وہ راجے مہاراجے جن کے اپنے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو اس کے بعد جو جو بھی اس کا اپنا بیٹا نہیں ہوگا تو اس کے پاس وارث نہیں ہوگا، تو وہ علاقے پھر برٹشرز لے لیں گے، یا وہ علاقے جہاں پر انتظام ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ علاقے بھی جو ہے برٹشرز لے لیں گے. تو اس کے ذریعے سے پھر وہ اس کے آپس میں جو ہے اختلافات ہوتے ہیں اور یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو یہ تھا جو ہے آج کا ٹاپک، جو کہ بریف ہسٹری تھی فرام 712 ٹو 1857. شکریہ.